مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لنریہ من آیاتنا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. احباب ذی وقار، مجھ سے قبل قبلہ مفتی معظم صاحب اور مفتی بلال صاحب نے معجزہ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سفر اللہ جل جلالہ کی طرف سے آپ کو معجزہ عطا کیا گیا، اس کا ذکر کیا. میں ان میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدات فرمائے ان میں سے چند کا ذکر کروں گا. جس طرح سرکار مبارک فرما رہے تھے کہ رجوع جو ہے اللہ جل جلالہ کی طرف، عروج کب بندے کو نصیب ہوتا ہے؟ جب رجوع مل جائے. تو وہ مشاہدات کا اگر ذکر کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو بتایا ہے، تو امید واسق ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں صاحبان مبارکین کی صحبت میں، سنگت میں انشاءاللہ العزیز یہ سعادت عطا فرمائے گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا کہ چند لوگ ہیں، ان کے سروں کو پتھروں کے درمیان رکھا جاتا ہے. نیچے پتھر ہے، درمیان میں سر رکھا جاتا ہے، اوپر سے پھر پتھر مارا جاتا ہے. اس طرح ان کے سروں کو کوٹا جا رہا ہے اور ان کے سر تھوڑی دیر پر پہلی حالت پر آ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نماز میں سستی کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں ایسے لوگوں کا مشاہدہ کیا کہ جو اونٹ جس طرح چرتا ہے اس طرح چر رہے ہیں، اور ان کی شرمگاہ پر جو ہے وہ چیتڑے ہیں، اور بدبودار تھور کے درخت جو ہیں وہ کھا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں رہتے ہوئے خالق کائنات جل جلالہ نے جن کو مال و دولت عطا کیا تھا، وہ اس مال و دولت میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی تھی وہ فرض کی ادائیگی نہیں کرتے تھے. تو آج ان کو اس چیز کی سزا دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ کڑوے درخت تھور کے بدبودار ان کو کھا رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے مال جو ہے وہ جمع کیا ہے، اس کی سزا ان کو دی جا رہی ہے. پھر رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض ایسے بندوں کا مشاہدہ کیا کہ جو خون کی نار ہے اس میں تیر رہے ہیں اور ان کے منہ میں جو ہے وہ پتھر ڈالے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ جل جلالہ نے جس چیز سود کو حرام قرار دیا تھا یہ سود کھایا کرتے تھے، آج ان کو اس چیز کی سزا دی جا رہی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض لوگوں کو دیکھا، ان کے سامنے نہایت ہی عمدہ لذیذ گوشت جو ہے وہ پکایا جا رہا ہے ہنڈیوں میں، اور ایک طرف کچا ناپاک بدبودار گوشت ہے.
تو وہ اس لذیذ اور اچھے گوشت کو چھوڑ کر اس کچے ناپاک بدبودار گوشت کی طرف لپکتے ہیں، اس کو کھا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی جو ان کی بیویاں تھیں ان کو چھوڑ کر غیر عورتوں کی طرف جایا کرتے تھے، آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح جو عورتیں اپنے خاوند کو چھوڑ کر غیر مرد کی طرف جائیں گی، اس کے ساتھ بے حیائی اختیار کریں گی، ان کو بھی یہی سزا دی جائے گی۔ تو یہ جو زانی مرد اور زانی عورت ہوگی ان کے لیے یہ سزا ہوگی کہ وہ ان کو جہنم میں بدبودار کچا گوشت جو ہے وہ کھلایا جائے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض لوگوں کا مشاہدہ کیا کہ ان کے ناخن جو ہے وہ تانبے کی مثل ہیں، اور وہ اپنے چہرے اور سینے جو ہے ان کو نوچ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بھائیوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بندہ ہے، وہ لکڑیاں اکٹھی کر رہا ہے، اس کے پاس لکڑیوں کا بہت بڑا گٹھا جو ہے وہ جمع اس نے کر لیا، لیکن اس کے بعد پھر وہ چاہ رہا ہے کہ میں اور لکڑیاں جو ہے وہ اکٹھی کروں، اس سے وہ اٹھائی نہیں جا رہی پہلے والی بھی، مزید اس کی ہوس ہرس جو ہے وہ زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں سے امانتیں لیتے تھے، ان کو استعمال میں لاتے تھے، اور ان میں اتنی سخت نہ تھی کہ یہ ان کی امانتیں جو ہیں وہ پہلے جو لے رکھی ہیں وہ واپس کریں، اس کے باوجود ان کے دل میں یہ لالچ، ارس اور ہوس ہوتا تھا ہم اور لوگوں کی بھی امانتیں لے کر جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں تاکہ ان میں خیانت کریں۔ تو جو خیانتی لوگ ہوں گے ان کی یہ سزا جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی سزائیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض لوگوں کا مشاہدہ کیا کہ ان کی زبانیں جو ہیں وہ کینچی سے کاٹ دی جا رہی ہیں، فرشتے زبانیں کاٹتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد وہ اصلی حالت پر آ جاتی ہیں، پھر کاٹی جا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فتنہ پرور خطباء ہیں، جو خطاب تو کرتے تھے، واعظ و نصیحت کرتے تھے، لیکن ان کا مقصود رضائے الہی نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کے برعکس ہوتا تھا۔ اللہ جل جلالہ نے ان کو آج یہ سزا دی ہے۔ تو اس طرح کی اور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدات فرمائے۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ جل جلالہ اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اپنے نیک بندوں کی ہمیں پناہ عطا فرمائے، اور اس کے صدقے اللہ جل جلالہ ہمیں جو ہے وہ توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ خلق کائنات جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں اس مبارک رات میں یہ جو سعادت عطا فرمائی ہے، اس کے ساتھ اخلاص کے ساتھ توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔